الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات، بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ کسی امت کو بھی وہ نعمتیں نہیں دی گئی، جیسا کہ کھانا خود بخود آ جانا اور دوبارہ زندہ کر دینا، یہ کسی بھی امت کے لیے نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا یہ کسی امت کے لیے نہیں ہوئی، یہ خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ہوئی ہے۔ اور پھر جب ان کو اتنی نعمتیں دے دی گئی پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اس کے بعد، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ رب العزت نے یعنی ہم نے ان کو اس کے بعد بھی معاف فرما دیا تاکہ وہ شکر ادا کرنے والے بن جائے، یعنی شکر گزار میں بن جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد بھی جب اتنی نعمتیں دے دی ہم نے ان کو، اور یہ فرمایا ہے کہ جب کسی ملک کے بادشاہ کو، اگر کوئی ملک کے بادشاہ کو غلط بولتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے یا اس کو مانتا نہیں ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے، کیا وہ ملک کا بادشاہ اس کو رہنے دے گا؟ اس ملک میں رہنے دے سکتا ہے؟ اور اللہ رب العزت کی جب انہوں نے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر گناہ معاف ہے، ہر گناہ معاف ہے، لیکن شرک کبھی بھی معاف نہیں ہے، شرک کبھی معاف نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معبود ہی بنا لیا تھا بچڑے کو، خدا ہی بچڑے کو بنا لیا تھا۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو جب اللہ رب العزت نے پھر بھی اس کے بعد بھی ان کو معاف فرما دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو کتاب دی یعنی تورات دی، تورات کا دوسرا نام فرقان بھی ہے۔ اور جب تورات دی تو اس لیے دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اس لیے دی تاکہ تم ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا نہ اپناؤ، اس لیے دی تاکہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس لیے دی تاکہ تم اللہ کے بزرگی بجا لاؤ، اس لیے دی تاکہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی تم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا ہے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، لہٰذا تم
بات یہ ہے لہٰذا تم اپنے رب سے توبہ کر لو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفس کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب واقعی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پر آؤ، ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو 30 دن دیے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 30 دن میری عبادت کر، یعنی کہ اعتکاف بولتے ہیں، اس میں تو کتابوں میں لکھا ہے اعتکاف لکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ 30 دن عبادت کر، میں تم کو کتاب دوں گا، تاکہ وہ حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی بن جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جا کر اس وقت اللہ کی عبادت کرنے لگے، 30 دن مکمل ہونے کے بعد اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ کے جا رہے تھے کہ میں 30 دن کے بعد ایک کتاب لے کر آؤں گا، اور اللہ کی وہ کتاب ہوگی اور اللہ اس کو نازل فرمائیں گے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور جب اپنی قوم سے کہا کہ 30 دن ہے فقط، 30 دن ان کی قوم نے ان کا انتظار کیا۔ جب انتظار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 10 دن اور ٹھہر جاؤ، 10 دن اور ٹھہر جاؤ، 40 دن۔ یہاں 40 دن کی بات آئی ہے لیکن 30 دن تھی، اس لیے 40 دن اس لیے یہ جب آیت یہ اسی کی ہے، وہ تورات کی ہی آیت ہے، وہ موسیٰ 40 لیلۃ کے 40 رات اللہ نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب یہ بات 40 دن تک آ پہنچی تو سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا کیسا تھا؟ بچڑا ایسا تھا کہ وہ سونے سے مزین تھا، اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، ہر چیز اس میں ایک کڑک سے آ گئی تھی، آواز کرنے لگ گیا تھا۔ تو سامری جادوگر نے کہا کہ اے قوم آ جاؤ، یہ کوئی رب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس رب کا وعدہ کر رہے ہیں، جس رب کی بات بتا رہے ہیں، یہ کوئی رب نہیں ہے جس کو آپ نے دیکھا نہیں، جس سے آپ کی بات نہیں ہوئی، تو آپ کس کو رب مان رہے ہو، کیسے مان رہے ہو؟ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے سامری جادوگر نے کہا، اس وقت سامری جادوگر کے پیچھے یہ پوری کی پوری بنی اسرائیل چل دی۔ بنی اسرائیل کے کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے کفر نہیں کیا، یعنی کہ گناہ نہیں کیا اور بچڑے کی عبادت نہیں کی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد لوٹے تو دیکھا کہ قوم کے اندر فتنہ و فساد پھیل چکا ہے۔ جب وہ فتنہ اور فساد کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت سے بلا ساختہ بات کہتے ہیں، اے رب یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کی نگرانی کے لیے رکھا تھا۔ حضرت ہارون نے بہت کوشش کی ان کو روکنے کی، چنانچہ وہ رکے نہیں، وہ بالکل نہیں رکے، چنانچہ وہ سامری جادوگر کے پیچھے چلنے لگے اور بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد جو آتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ آج تمہیں ختم ہی کر دوں گا، ذمہ داری تمہارے اوپر تھی، تم نے ایسے کیسے کر دیا؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میری کیا غلطی ہے، میں نے تو ان کو روکا ہے، میں نے ان کو سب کچھ کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو تمام کی تمام قوم گمراہ ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کر دو، قتل کر دو ان کو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جن حضرات نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، ان حضرات سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ قتل کر دو۔
चुनाचे शाम तक 70,000 अफराद शहीद हुए, एक दिन में 70,000 अफराद शहीद हुए। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, फिर ये बात कही गई ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, और फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे रब के नज़दीक, फताबा अलैकुम, कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को भी कबूल कर लिया, इन्नहु अत-तव्वाबुर रहीम, कि यकीनन वो तौबा को कबूल करने वाला है, यानी कि तौबा को बिल्कुल गलती को माफ़ करने वाला है। तो इसका क्या मतलब है? फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम का मतलब ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह इनको माफ़ फरमा दीजिए, कत्ल करने वालों को भी माफ़ फरमा दीजिए, और जिसने कत्ल नहीं किया, जिसको जो मकतूल है यानी कत्ल किए गए, उनको भी माफ़ फरमा दिए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई, और जो कत्ल किए गए उनको जन्नत दी जाएगी, और जो कत्ल नहीं किए गए उनको माफ़ कर दिया गया। फिर वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअ्मिना लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, और जब कौम ने कहा ए मूसा हम हरगिज़ तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, हम हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, यहाँ तक कि हम खुद रब ताला को देख ले, यानी खुद बजाते खुद अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देख ले। जहरतन फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़ा, तो उनको एक आवाज़ ने आ पकड़ा, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देख भी रहे थे। वो ये बता रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम देख भी रहे थे। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, और फिर तुमको मौत दे दी गई, लअल्लकुम तशकुरून, और तुमको फिर बाद में जिंदा भी कर दिया गया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। ये बात कहेगी। अब इसका मतलब ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन की मसाफत इख्तियार करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के पास जाते हैं, तो हज़रत अपनी कौम से जाके कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 दिन लगवा दिए। तो 40 आदमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे चल दिए, ताकि तहकीक हो जाए कि किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही भेजी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बजाते खुद आसमान से उनसे बातें की, बातें करने के बाद भी वह कहते हैं कि हम नहीं मानते, यहाँ तक कि आप अल्लाह ताला को हमें अपनी आंखों से दिखा दे। जब ये बात कही तो उनको एक आवाज़ आई, उस आवाज़ की वजह से वो मर गए। सुम्मा बाज़ रिवायतों में आए कि वो बेहोश हो गए, बाज़ रिवायतों में आए कि वो मर गए। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, और मौत के बाद भी तुमको जिंदा कर दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला अमल करने